ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له لا مثل له ولا مماثل له آلنا أولنا سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواد بلند رشی پڑھو سارے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی
لجپال ہے ازل سے گرانا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا احترام موجود و سامن اکرام عزت و احترام دے لائق ہوئے تو دوستو عزیز ساتھیو میں اور کسی جمعۃ المقدس دے مبارک وقت دے اندر اول وقت دے اللہ سونے کار وچ حاضرہ شکر ہے اس سونے رب دا جس مالک نے صحت و تندرستی نال آج دے اس گئے گزرے پرفتن دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے تانوں اور مینوں اول وقت دے اپنے گھر بیٹھن دا سونے رب نے موقع نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ پیارے آقا دے صدقے ساڈا سارے دا مل بیٹھنا آنا جانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دے جوڑے دا صدقہ جتنے احباب آئے بیٹھے ہو اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے آج دا عنوان امام المتقین حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی شہادت مبارکہ دا جمعۃ المبارک میں اور تشریف سونے اللہ دے فضل اللہ دے گھر آئے بیٹھے ہیں اور جنہ دا ذکر کرنا آئے بیٹھے ہیں سنن واسطے آئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں شہیداں دے صدقے سارے سارے دے گھراں دے اندر خیر فرمائے برادران اسلام محرم شریف دا مہینہ جڑا ہے اس دے متعلق اہل علم لوگ جانتے ہیں محرم شریف دا مبارک مہینہ ساڑھا اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور ساڑھا اسلامی سال دا آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے پہلا بھی قربانی والا ہے اس واسطے اس ماہ مقدس کی نسبت جدوں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے نہ ہوئی ہے جدوں مارکہ کربلا ہویا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے اس اسلام کو بچان دی خاطر دین اسلام دی خاطر اپنا سارا قربہ اللہ کی راہ قربان کیتا ہے ہر کلمہ کو اس بات کو جانتا ہے کہ انہوں نے کوئی بادشاہی دی لوڑ نہیں سی کوئی دنیا دی چدرا دی لوڑ نہیں سی کچھ لوگ دنیا کے اندر اپنی آکڑ تے مغروری دی خاطر اپنی چدرا دی خاطر لوگاں نال لڑدے نے کہ اگر یہ بندہ قائم رہا تو میری چدرا ختم ہوئے گی میری چدرا نہیں آئے گی جیڑا بندہ ایک ذرہ پر ایمان رکھتا ہے کلمہ پڑھ کے ذرہ پر بھی ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ آیت تطہیر دے وارث جڑے نے انہوں نے دنیا دی بادشاہی دی کی لوڑ ہے جنہوں نے اللہ نے جنت دا سردار بنا چھڑیا انہوں نے دنیا دی بادشاہی دی کی ضرورت ہے جنہوں نے میرے مالک نے جنت دا بادشاہ بنایا ہے انہوں نے دنیا دے مالو متا نال کی سروکار ہے اے او کم فہم کم عقل کم علم لوگ نے جڑے اے باتاں کرتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صرف دنیا دی بادشاہی واسطے نہیں آئے فقط اسلام کو بچان دی خاطر آپ نے مدینے و کوچ فرمایا تے مکے آ گئے مکے و کوچ فرمایا تے کوفے آ گئے اور ابتداج میں بھی بات دستا جاوا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا جی 55 دا زمانہ سی تے آپ دی شہادت دی خبر جڑی ہے وہ پہلے
پھیل چکی سی کیونکہ جبریل امین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جا کے جبریل دس گیا سن کہ حضور تسی اس نواسے نام دے بڑا پیار کر دے ہو ایک حسین ہوئے جڑا کربلا کے اندر پیاسا شہید ہوئے گا کہ میرے پیارے حبیب نے پھر فرمایا کہ اے جبریل اس زمین کی مٹی لے کے آ جس زمین تے میرے نواسے میں شہید کیتا جائے گا حضرت جبریل امین کربلا دی مٹی کھڑ کے حضور دی خدمت اس پیش کی سی اور وہ مٹی ام المومنین دے کول محفوظ مٹی پئی سی اور حضور نے فرمایا سی جس دن میرا حسین شہید ہوئے گا ایک مٹی خون بن جائے گی اور شہادت کی خبر کہ حضرت امام پاک دی بچپن چی مشہور ہو چکی سی لیکن اللہ دیا تقدیرہ اللہ دے راز نے مالک دے کام نے امام عالی مقام نے اسید دے جڑے کلمہ پڑھن والے ہیں حضور تے ایمان رکھن والے ہیں حضور دی کتاب قرآن تے ایمان رکھن والے ہیں اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں ساڈا ایمان اور یقین اس بات سے مکمل ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے اپنے نانے دے انہاں لفظاں دی لاج رکھ دیا ہویا سارا کنبہ اسلام تو قربان کرا چھڑیا اور انہاں دی نیت کوئی دنیا دے مال و متا دی نہیں سی اس واسطے آج اسی جدو کسے مقرر کرو تقریر سنیے کسے خطیب دی خطابت ویکھیے کسے متدبر دی تدبیر ویکھیے جڑے امام عالی مقام نو معاذ اللہ منگتا بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کر دینے ارے کملے میرے امام کوئی بخاری بن کے نہیں گئے امام کسے گل دی اتھے تھوڑ نہیں سی کسے چیز دی ضرورت نہیں سی اور اگر پانی دا مسئلہ آیا ہے کہ وہ بھی اللہ دا قرآن دست ہے پیا کہ اگر امام عالی مقام اشارہ کر دے کہ نہر فرات چل کے آپ دے قدمہ میں آ جانی سی اصل حقیقت امتحان دا ویلا سی امتحان دا وقت سی حسین کوئی عام تینوں کی پتہ ہے حسین کون ہے تینوں کملے کی پتہ ہوئے حسین دا مقام کیے تینوں کی پتہ ہوئے حسین کیری شخصیت دا نام ہے حسین اس نانے دا نواسا ہے جڑا چند نو اشارہ کرے کہ چند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے حسین اس نانے دا نواسا ہے جڑا درختہ نو اشارہ کرے کہ درخت چل کے آ جاندے نے حسین اس خاندان نال تعلق رکھنے والا ہے کہ جنہ دی مٹھ پتھر ہون تے پتھر کلمہ پڑھن لگ پیندے نے ارے دنیا والو امام پاک نو پانی دی کی کمی سی اصل مسئلہ ایسی کہ امام پاک پانی نہیں دین بچانے واسطے گئے سن کائنات میں دسیا سی کہ دنیا والے ہو اگر میں پانی چاہوا تے ایتھے کھڑا کھڑوتا زمین تو پانی نکال سکنا وا لیکن ویلا امتحان دائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقامت کا کل شروع کی توجہ نال سن لینا وقت جمعہ دا مختصر ہوتا ہے میں شہادت پیش کرنا چاہنا وا حضرت امام علی مقام جنہوں مدینہ پاک تو ٹرے اپنی اماں جان دی قبر انور تے سلامی پیش کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما حضرت فاطمہ زہرا دے مزار پر انوار تے میرے امام آئے ہیں آج بھی دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں دیکھ لو کوئی جنہوں بچہ اہل وفا وفادار بچہ اپنی ماں دی قبر تے جاوے بے ساختہ آنکھاں میں جو آنسو نکل آدے نہیں وہ دی بس اصل وجہ کی ہے آج بھی کوئی دنیا دار جڑا دنیا دے اندر رہنے ہویا اپنے ماپیاں میں پیار کرنے والا ہوئے آج بھی جدو ماں دی قبر تے جاوے وہ دی آنکھاں میں جو بے ساختہ آنسو نکل آدے نہیں وہ دی وجہ کی ہے ماں دیاں وفاوائیں انجدیاں نے ماں دیاں وفاوائیں ایمان رکھ دیاں نے لیکن امام پاک عام دنیا دے بچیاں وانگ بچے نہیں امام پاک دنیا دی عام نبھانا واگی نشان نہیں امام پاک دے مدینہ چھڑ کے چلے نے اس اسلام دی خاطر چلے نے جنہوں سیدہ فاطمہ زہرا دے مزار پر انوار دے آگئے حضرت امام علی مقام اپنی اماں جانو آخری سلام پیش کی دو اماں جانو آخری سلام پیش کر کے میرے نبی دا نواسا جنہوں نانے دے روزے دے آیا ہوئے نانے دے روزے دے سامنے کھلو گئے کیونکہ نانے دا روزہ اے مدینہ چھٹ چلا میرے امام کو رو
مدینہ ہے او مدینہ ہے جتھے آج کوئی دنیا دا عام انسان چلا جائے او دا مدینے واپس آن دے دل نہیں کردا نبی دا نواسا دے او حسین مدینہ چھڑ گیا جی دین دی خاطر جا رہے ہیں روزہ رسول دے سامنے جا کے حضرت امام علی مقام نے اپنے نانا جی نے مخاطب ہو گئے ایک چار گلا کی دیاں نے اے نانا جی اسلام دے مشکل دا ویلا آ گیا ہوئے اسلام دے مشکل دی کھڑی آ گئی ہے آج تہاڈا نواسا آج تہاڈا بیٹا اسلام دی خاطر اے مدینہ چھڑ کے جا رہا ہوئے جو کہ لاہور دا ساڈا ایک عاشق رسول شہر ہویا وہ کہندے ہاتھ جوڑے امام نے اے عرض کی تھی ہاتھ جوڑے امام نے اے عرض کی تھی اے نانا جی حسین اللہ دے پیارے حبیب دی چوکھٹ دے جاکے حسین کھڑا ہے آج اس نانے دی چوکھٹ دے حسین کھڑا ہے آپ مسلمانہ جنہوں میرے امام علی مقام دا مقام ویکھی ہے کہ دنیا دی زندگی دی اندر جنہوں اپنے نانا جان دی حیات طیبہ دی اندر مدینہ پاک دی زندگی گزاری ہے اس انداز دی اندر زندگی گزاری ہے آدھر گل توجہ دے نال سن لے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چھڑیا ہے اے دنیا والے ہو جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا جڑا حسین نال محبت کرے گا اللہ رب العالمین وہ دیتے راضی ہو جائے گا حسین دی عطا دے اندر حسین دی رضا دے اندر حضور دی رضا ہے جن نے حسین نو ناراض کیتا انہیں اللہ دے حبیب نو ناراض کیتا جن نے حبیب نو ناراض کیتا انہیں خدا نو ناراض کیتا آپ مسلمانہ حضرت امام علی مقام جو اس چوکھٹ دے جا کے کھڑے میں سار مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے ارے سار مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آگے رسول پیچھے صحابہ کر فرض اپنا ادا رہے تھے اے گل ذرا غور نال سن لیا جائے آگے رسول پیچھے صحابہ کر فرض اپنا ادا رہے تھے اسی ماحول میں حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتا رہے تھے وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر مدینے والوں کو یوں بتا رہے تھے ارے پیو گے کوثر ملے گی جنت روز معاشر یہ چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی
رحمت گاجی کے بولو امام علی مقام لوگوں نے دسیا ہے دنیا والے ہو اللہ دے پیارے حبیب نے دسیا ہے دنیا والے ہو اے میرا وہ نواز ہے جنی خاطر میں نماز لمبی کر دیتی سجدہ لمبا کر دیتا ہے حضور نے سجدیوں سارنے اٹھایا جنی دیر اللہ دا حکم نہیں آیا میں گل ذرا لمبی چلی جائے گی توجہ دے نال سماعت کر لینا حضرت امام علی مقام مدینے چلنے لگے نے مدینے سفر شروع کرنے لگے نے حضرت امام علی مقام مدینے چلنے لگے نے شہر مدینہ اے او مدینہ جس مدینے کے اندر میرے امام علی مقام دے مسلمانوں قدم نے اس ویلے مدینے نکلن لگے نے او مدینہ جڑا اج میں تے تیرے ورگے میرے ورگے چلے جان مدینہ آن تے دل نہیں کردا اج نانے دی چوکھٹ تے کھڑا ہو کے میرا امام حضرت امام علی مقام اپنے نانے کو اجازت پہ منگدے نے دل دے اندر حضرت شاید میں مدینے دوبارہ آواں کہ نہ آواں مدینے دیاں گلیاں دوبارہ ویکھاں کہ نہ ویکھاں اے مدینے دیاں بہاراں ویکھاں کہ نہ ویکھاں اوے او تے میرے نبی دے نواسے دی گل ہے حضرت تیرا حاضر کر کے میری گل سن لو دماغ ذرا حاضر کر کے گل سن لینا او نبی دے عشق دے درد کے اندر بیٹھے ہو آل نبی اولاد علی دا درد لے کے بیٹھنے والے ہو آج بھی کوئی دنیا کے اندر میں تیرے میرے ورگا مدینے چلا جائے جنہوں مدینے واپس آن لگ داوے شاید میں اپنی گل کرنا وا اس مجمع دے اندر کئی لوگ ایسے بیٹھے ہون گے جنہوں اللہ نے مکہ تے مدینہ ویکھنا نصیب فرمایا ہوئے گا جنہوں نے ویکھیا ہے انہاں لوگاں کو پوچھو جدوں بندے نوں پتہ لگ جاندا ہے اج میں مدینے چلے جانا ہے اج آخری رات ہے میری مدینے دی اس بندے نوں پتہ حالانکہ بندہ اپنے گھر جان لگا ہوندا ہے اپنے بیوی بچیاں کول بندہ آن لگدا ہے لیکن جدوں انہوں پتہ لگ جائے میں مدینے صبح ٹر جانا ہے حضور دے شہر تو ٹر جانا ہے میں عمرہ کرنے آیا سا یا حج کرنے واسطے آیا سا صبح اج دی رات میں مدینے صبح ٹر جانا ہے اللہ دی قسم آنکھاں وچوں آنسو نے کھلوندے بندہ رو رو کے دل وچ یہی سوچدا مولا صبح میں مدینے ٹر جانا ہے شاید زندگی کے اندر دوبارہ یہ شہر آواں کہ نہ آواں شاید مدینہ دوبارہ ویکھنا پوے کہ نہ ویکھے مسلمانہ ایک کنبہ مصطفیٰ جس ویلے نکلن لگاوے ننی جی سکینہ جدوں اکھاں وچوں آنسو آئے نے شاید مراہ الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے سیدہ سکینہ دی چھوٹی جی عمر ہے آپ دی آواز بھی یہ ہوسی ہاتھ بن رو کے عرض کریں دی اے ہو اے سکینہ کملی والے چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ حضور دا مدینہ چھڑ کے جنہوں نکلے اور سفر جاری ہے مکے آگئے نے کل لمبی ہو جائے گی مختصر کر دینا جنہوں کربلا دے اندر پہنچے میرے امام دے پانی بند ہو گیا امام دے جنہوں 7 محرم نو پانی بند ہویا 8 محرم آیا 9 محرم دی شام آگئی اس ویلے 9 محرم دی شام آئی میرے امام پاک نے فرمایا او میرے نال آن والے ہو میں لیٹ بند کرن لگا ہوں ایک دیوے بند کرن لگا ہوں اور میں نے خبر مل گئی ہے وہ دنیا دے کتے میرے نال جنگ کرنا چاہتے ہیں جاؤ میں تانوں اجازت دینا جنہیں جنہیں مدینے جانے واپس چلے جاؤ میں تے ہن انہاں لوگاں دے نال جنگ کر کے جاواں گا میں نبی دا نواسا ہاں اور میرے ویر مسلم نو شہید کر دیتا گیا ہے مسلم دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے سارے نے آکھیا حضور اسی تہاڈے نال آئے ہاں تہاڈے تو پہلے اسی اپنی جان دا نذرانہ پیش کران گے حضرت امام علی مقام نے جس ویلے انہاں دا جرأت مندانہ جواب سنیا اور رات دی تاریکی چھا رہی ہے 10 محرم دی صبح کل میں مختصر شارٹ کر کے شہادت شروع کر لگا ہوں ذرا توجہ دے نال سن لینا جدوں 10 محرم دی صبح ہو گئی حضرت امام علی مقام نے فرمایا اور کتھے میرا شہزادہ علی اکبر جی ابو جی فرمایا اکبر اج اذان پڑھ جدوں علی اکبر نے اذان پڑھی کربلا دے ٹبیاں تے اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی ہے مسلمانہ ساری دا ٹائم ہے فجر دی اذان حضرت شہزادہ علی اکبر بڑے سوز و گداز نال پڑھ دینے پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع ہوئی حضرت سیدنا
سیدنا شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی جنہوں اذان دی آواز رکنا دی اندر پہ جتنے خیمیاں دی اندر افراد سن مستورات سن مرد و عورتہ سن سارے اٹھ کے ایک جگہ جمع ہو گئے نے حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا انہیں تھے پانی تے کوئی نہیں جدے نال وضو کیتا جاوے تیمم کر لو اس مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر لو اور آؤ مسلمانوں اج کوثر دے وارث جڑے نے انہاں تے پانی بند کر دیتا گیا وے امام پاک نے فرمایا تیمم کر لو اج میں آخری جماعت زندگی دی کران لگا شاید میری زندگی دی آخری جماعت ہوئے سارے جس ویلے بدھ دال کر کے آپ سارے تیمم کر کے اس لئے پیچھے کھڑے ہو گئے نے جنہ کے اندر 18 افراد خاندان نبوت دے نے اور 72 جان نظار ایسے نے جڑے ہجرت کر کے میرے امام دے نال آئے سن سفر کر کے امام دے نال آئے سن 72 جان نثار ہو سن 18 افراد خاندان نبوت دے سن جس میرے صفحہ بن گئی آنے امام مسلح تے کربلا دے ٹپیاں تے سیدہ فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا آج فجر دی نماز پڑھان لگا ہوئے حضرت امام علی مقام نے جنہوں جماعت شروع کی تھی اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنی شروع کی تھی میں گل ذرا دھیان نال سن لیا جے حضرت امام پاک نے جنہوں پہلی رکعت پڑھی ہے پہلی رکعت قیام تو بعد جنہوں رکوع آیا رکوع تو بعد جنہوں سجدہ آیا سجدے دے عالم دے اندر چلے گئے امام سجدے دے اندر گئے پیچھے مقتدی بھی سجدے دے اندر گئے سبحان ربی اللہ جنہوں پڑھیا جنہیں پیچھے نماز پڑھ دے سن پہ نماز دے کربلا دے ٹپیاں دے پڑھ دے سن پہ پر ادھر جنت دے محل نظر آن لگ پہنے دے سجدے دے اندر نے ادھر جنت دے محل دس دینے پہ اللہ اکبر کہہ کے سجدیوں سر چکی آؤ پھر تجھے سجدے کرے چلے گئے پھر سجدے وچوں سر چکی آؤ اس لئے تجھی رکعت شروع ہو گئی تجھی رکعت میرے امام نے قیام کیتا قیام تو بعد رکوع کیتا رکوع تو بعد جنہوں سجدے دے اندر گئے پھر جنہوں سجدے دے اندر سارے مقتدیاں نے پڑھیا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا ادھر جنت دے محل دسن لگ پہنے لیکن جڑے پیچھے نماز پڑھ دینے پہ بڑے حیران ہو گئے کہ اسی پڑھ دیتے نماز کربلا دے ٹپیاں تے نماز پہ پڑھنے آؤ جنت دے محل دس دینے پہ اور جس ویلے نماز مکمل ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ میرے امام نے سلام پھیرے آؤ جنہیں پیچھے افراد نماز پہ پڑھ دے سن ایک گل ذرا سننے والی یہ دھیان نال سن لیا جے جنہیں پیچھے امام دے جنہیں بھی نماز پڑھ دے سن پہ انج کر کے انہاں ہاتھ بن لے انہاں کیا حضور جدوں مدینے اٹھ رہے ہیں رستے دے اندر کئی نمازاں پڑھیاں نے جماعت تسی کراندے رہے ہو ابتدا دے اندر اسی کھڑے ہوندے رہے ہیں انج دا منظر نہیں رکھیا جڑا منظر اج وکھایا جائے اے منظر آسانی رکھیا فجر دی نماز پڑھ دے رہے ہیں زور دی نماز پڑھ دے رہے ہیں عصر دی نماز پڑھ دے رہے ہیں مغرب دی نماز پڑھ دے رہے ہیں عشاء دی نماز پڑھ دے رہے ہیں حضور سجدے کر دے رہے ہیں پر اج عجیب منظر ہے اج جدوں سجدے وچ جاندے سا اکھاں بند کر دے سا پھر بھی عالم ہو رہی سی اکھاں کھول دے سا پھر بھی عالم ہو رہی سی میرے امام مسکرا پہ فرمایا کی رکھیا دے حضور جدوں سبحان ربی العلا پڑھ دے سا کہ اگے سونے سونے محل نظر آدے سن فرمایا ہوئے میرے غلاموں وہ محل کوئی عام محل نہیں سن وہ جنت دے محل نظر آدے سن پہ حضور وہ دی وجہ کی ہے فرمایا سن لو جنہیں میرے امام دے غلام بیٹھے ہو ذرا گج کے سبحان اللہ دی داد دے آجے جنہوں لفظ میرے دی سمجھ آوی ہو بولے جنہوں نہ سمجھ آوے بے شک نہ بولے اے جنہی میں گل کرنا گا جنہوں سن لو میرے امام نے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا ہوئے کربلا کے اندر نماز فجر پڑھی جائے جنگ شروع ہونے والی ہے تسی کہندے ہو اسا شہید ہونا ہے اور تاڑیاں بیوی بیویاں بیوہ ہونیاں نے کئیاں دے بچے یتیم ہونے نے قیامت تک دنیا پوچھے گی تسی حسین پیچھے کیوں مرے سو انہاں لوگاں نوں دسیا جے او اسی ایویں جانا نہیں دتیاں اساں سودا ویکھ وکھا کے کیتا رسالت
حسینی بیٹھے ہیں حسینیت کا نعرہ دوبارہ مارو مسلمان گل فرمایا گل نہیں پہ کردا سا میرے امام نے فرمایا جو کوئی پوچھے گا انہوں جو سو ویکھ کے سودا ہوتا ہے انڈٹھیاں سودا بولو سودا کسی شہر دا کریے تو ویکھ کے کریے سبحان اللہ اگر اج دے دور وچ تسی ویکھ لو اننے 100 سال گزر گئے نہیں سا گزر جان تو بعد اج تسی بھی کوئی چیز لینی ہوے تے تہاڈے نال کوئی بندہ سودا کرے کیوں جی حاجی صاحب بندہ کو آوے جی میں فلانی چیز بیچنی ہے انہوں نے کہتے اللہ بدیا پہلے جیڑی چیز دا ذکر کر رہے ہیں پہلے چیز بخا دے صحیح پھر وہ مول لگے گا سودا ویکھ کے ہوتا ہے میرے امام نے فرمایا تانوں کو پوچھے گا نا امام پیچھے جان کیوں دیتی ہے جے انہوں نے دسن والے تے بنن گے نا تسی یہ دسن والے حشر دے میدان وچ بھی دسو گے کہ اساں سودا ویکھ کے کیتا ہے مال دے عالم دے اندر جدوں خدا نماز پڑھدے پڑھدے جنت دے محل دے میرے پے آ مسلماناں تن دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اور جس میں شہادتاں شروع ہو گئیاں نے ادھر جنگ دا نکارا بچ چکا وے شہادتاں شروع ہو گئیاں وے اتھے کئیاں شہادتاں دیتیاں پہلی شہادت جناب ہور نے اپنی پیش کی دیئے وہاں بن عبداللہ قلبی شہید ہو گئے نے جس میں 72 جانسار شہید ہو گئے پھر خاندان نبوت دی واری آ گئی خاندان نبوت دے وچوں بڑے بڑے شہید ہو گئے 18 افراد خاندان نبوت دے شہید ہوئے نے آمیں امام پاک دی شہادت شروع کرنے کا در توجہ دنال سن لینا اور درد رکھنے والے ہو میرے امام علی مقام جدو شہادت شروع ہو گئی نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کیا علی اکبر بھی چلا گیا ہوئے علی اصغر بھی چلا گیا ہوئے قاسم و عباس بھی چلے گئے نے اور محمد بھی چلے گئے نے ابو بکر بن علی عثمان بن علی عمر بن علی سارے شہید ہو گئے نے حضرت امام علی مقام نے جنہوں نے کیا ایک میں رہ گیا ہوں ایک پتر زین العابدین رہ گیا ہوئے میرے امام علی مقام خیمیاں درخ کیتا ہوئے اور حوصلہ نہیں ہاریا میرے امام نے واہ سیدزادے آؤ تیرے قدمہ دی مٹی نو 1000 مرتبہ سلام کرا اے گل شروع ہو گئی ذرا اپنے اپنے ذہن حاضر کر لو اپنے اپنے دل حاضر کر لو اعلیٰ حضرت فرماتے نے بخشش ہے اس کی لازم بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں جس نے 2-4 آنسوں رو کے بہا دیے ہیں انہی بخشش لازم ہے امام پاک نے فرمایا ہوئے آپ مسلمانہ گل سن جنہوں میرے امام نے خیمیہ درخ کیتا ہو خیمیہ درخ کیتا ہو سب تو پہلے خیمہ امام زین العابدین دا آیا حضرت امام زین العابدین اٹھ دے نے حضرت امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے لیکن بخار دی شدت اتنی کوئے امام پاک زمین تے پھر کر گئے نے آپ دی ٹھٹھو جانے حوصلے دے نال بچھا دیتا ہو فرمایا بیٹا اٹھ کے کھڑا نہ ہو اس وقت دے نہ بخار بڑا تیز ہے امام زین العابدین جو لفظ بولے آؤ پورے خیمیہ دے بھی چونچی خاضیاں آوازاں آئیاں امام زین العابدین فرما دینے بول کے کہندرے نے ٹھٹھو جان شک پیدا پہ آؤ کلے کلے کر کے سارے شہید ہو گئے نے ان میرے ابو تیاری کر دینے پہ میں شک پیدا ہے میرے ابو تیاری کرن لگے نے تے پتر دے ہوندیاں باپ جاوے تے میں کل لوگاں نو کی موت کھاواں گا زین العابدین زندہ تے باپ جا کے شہید ہو گیا حضرت امام علی مقام دا شہزادہ بولیا انہی دنوں میرے امام اپنے پتر دے کول گئے جا کے پتر نو گودی وچ بٹھایا فرما بیٹا تینوں اجازت نہیں دیاں گا اینج کر کے قدمہ دے اٹھے حضرت امام زین العابدین نے جدوں بوسہ دیتا اپنے باپ دے قدم نو چومیا میرے امام دا شہزادہ اپنے باپ دے قدم نو چوم کے کہتا ہے ابو جی وفادار پترا میں اجازت مانگنا ہوں مینوں اجازت دے دیو میں اپنے ہوندیاں تانوں نہیں بھیج سکدا میرے امام نے رو کے اپنے پتر نو سینے نہ لایا فرمایا ہوئے بچیا جے تو ہی چلا گیا ہو حسین دی نسل ختم ہو جائے گی تو نہیں جائے گا اور میں جاواں گا اللہ کو تینوں مانگ کے رکھیا وے قیامت تک حسین دی نسل باقی رہے گی ایک دنیا دے ظالم حسین دی نسل نو ختم کرنا چاہتے نے اللہ کو تینوں مانگ کے رکھیا وے حسین دی نسل قیامت تک باقی رہے گی میں رواں یا نہ رواں لانے دا اسلام رہے گا پتر دنوں میں خدا کو مانگ کے رکھیا
دس میرے کو زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں میں تینوں چند وسیعتاں کرنا چاہنا وا میری گل ذرا دھیان نال سن حوصلے نال سن لے سید زادے نو امام زین العابدین نو غشی دے دورے پہلے نے پہ آپ دے غشی تاری بھی ہوندی ہے میرے امام نے ہوش کرایا فرمایا بچیا غور نال میری گل سن چند گھڑیاں تو بعد میں تینوں نہیں ملنا اوے پترا گل غور نال سن لے میرے چلے جان تو بعد انہاں عورتاں دا تینوں میں محافظ خدا دا خود چل تینوں میں محافظ چھڑ کے جا رہا ہوں انہاں بچیاں دا خیال کری انہاں مستورات دا خیال کری تیرے نال او بیبیاں نے بن اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں بن اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں عرش والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت حضرت امام علی مقام اپنے پتر نو وصیت کر کے اس ویلے پتر دے خیمے وچوں باہر نکلن لگے نے امام زین العابدین اٹھن لگے نے کہ میں اٹھ کے اپنے باپ نو ودیا کراں پر بخار دی شدت نہیں ہوئے میرے امام دے لخت جگر کو اٹھیا نہیں جا رہا حضرت امام زین العابدین کو اٹھیا نہیں جا رہا حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں اپنی خوشی دے نال تینوں بٹھا کے چلاواں اللہ تینوں صحت و تندرستی بھی دے گا نالے دعا کر کے چلاواں اللہ تینوں صحت بھی دے گا تندرستی بھی دے گا نالے تینوں میں پکا رکھے گا تیرے تو میری اولاد چلے گی تیرے تو حسین دی نسل چلے گی جدوں انی گل کر کے جے خیمے تو باہر نکلنے پے ادھروں بے ایماناں دیاں آوازاں آئیاں کوفیاں بے ایماناں نے آواز ماری حسین آپ باہر جنگ واسطے کوئی ہور ہے تے بھیج دے حل میں مبارز دیاں آوازاں پہ آیاں نے میرے امام نے فرمایا سیدہ شہر بانو سامنے کھڑیاں نے سیدہ زینب سامنے کھڑیاں نے میرے امام نے فرمایا ہمشیرہ آواز آئی حل میں مبارز ہے کوئی تے مقابلے میں آن والا تے پار آ جاؤ حضرت امام علی مقام نے فرمایا شہر بانو گیا گزر زمانہ امیری دا گیا گزر زمانہ امیری دا اے یک لخت فقیری اے چھا گئی ہویا گرم بازارج اے کربل دا ہویا گرم بازارج اے کربل دا میری ساری جن سے وقا گئی ہے زینب کڈ پوشاک نانے دی میری رت وچھڑن دی آ گئی ہے ہویا گرم بازارج اے کربل دا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا سب تو پہلے سیدہ شہربانوں دے خیمے دے اندر گیا نے میرے امام نے فرمایا شہربانوں تیرے نال ازواجی زندگی دے چند سال گزارے نے امام علی مقام نے فرمایا بے شک میں حسین میرا نام حسین ہے علی دا پتر ہوں فاطمہ دی گود وچ کھیڈن والا حسین ہے اے نبی دے کندھیاں تے کھیڈن والا حسین پر حقوق اللہ تے حقوق العباد دا خیال کیتیاں ہویاں اے شہربانوں اس بات دا خیال کر نہیں میں حقوق اللہ حقوق العباد نو جاننا وا تیرے نال ازواجی زندگی دے چند سال گزارے نے شہربانوں بولے آ چلے آ معاف کری میں تیرے نال زندگی گزاری ہے سیدہ شہربانوں قدمہ تے ڈگ پئیاں حضور کی فرما رہے ہو میں غلام ہوں میں تہاڈی غلام ہوں کی فرما رہے ہو ادھر حضرت سیدہ زینب جڑیاں نے انہوں نے جتھا ماریا ویر نو مجمع دے اندر بیٹھنے والے لوگوں میں کیویں گل سناواں اج کسے ایئرپورٹ تے چلے جائیے کسے بہن دا بھرا پردیس جان لگے کوئی بہنا لوگ جتھے مار لیندیاں نے ہائے میرا ویر پردیس چلا ہوئے شاید واپس زندگی وچ آوے کہ نہ آوے بہنا رو پہلیاں نے ویراں
دے گل جفے مار لیندیاں نے میں اس بہن دی مٹی تو صدقے جاؤ جنوں اے پتہ وے میرا ویر کتھے چلا وے جتھے علی اکبر گیا واپس نہیں آیا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا قاسم وفاض گئے واپس نہیں آئے سیدہ زینب نے اپنے ویر نو جنوں جٹھا ماریا کلاوے دے اندر لے کے کہندیاں نے وے ویرا وے میں بھی علی دی بیٹی ہاں مینوں حوصلہ دے کے جاؤ ہے علی دی بیٹی ہاں سیدزادے نے فرمایا سیدہ زینب خیال کری تو اس ماں دی بیٹی ہے جدے سر دا ایک وال ننگا ہو جاوے سورج حیات ہمارا چھپ جاندہ ہے اے سیدہ خیال کری حسین تینوں وصیت کر کے چلاوے ایک وال ننگا ہو جائے سورج حیات ہمارا واپس لک جاتا ہے وہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے کتے پھوک دینے آج دنیا میں بڑے کتے بکواس کر دینے کہ سیدزادیاں دیاں چادرہ اتر گئیاں کئی کتے بکواس کر دینے کہ سیدزادیاں نو انہا ظالمہ نے تماچے مارے اور میں کیا اپنا منہ بند کر رہے اور کتیا اپنا منہ بند کر اے اس خاندان دی گل کرنے پہ ہو جنہ دے گھر جبریل آوے تے اجازت لے گیا ہوتا ہے اگر انہاں دے سران تو دوپٹے اتر جاندے اللہ دی قسمیں اسے ویلے قیامت آ جانی سی اگر انہاں تو بھی تھپڑ مار داؤ اسے ویلے قیامت آ جانی سی مردان دی دے گل ہور پاسے وے عورتاں دے بارے اپنے لب نہ کھولیا کر سیدزادیاں دے بارے ادب نہ بولیا کر میرے امام نے فرمایا نہیں زینب اپنے باپ دے اپنی ماں دی یاد آؤ اپنے باپ دے یاد آؤ خیال کرنا حسین وصیت کر دے پہ آؤ سیدہ زینب نے حلم مبارزن آوازہ پیاں آدیاں نے حضرت امام علی مقام نے آخر کار فرمایا سیدہ زینب نو لیا نانے دی دستار لیا نانے دی دستار سجا لئی آپ نے ہاتھ دے اندر حضرت شیر خدا علی دی تلوار پھڑ لئی آپ نے جسول مولا حسین سارے خیمے والے نو مل کے اپنی بچی 6 سال دی سکینہ اوے اولاداں والے بیٹھے ہو میں تو اڈے کو پوچھنا چاہنا ہوا جنہاں نو اللہ نے دیاں نے ایسے مجمع دے اندر جڑے بیٹھے ہو اگر کسی نو باپ نو پتا ہوئے میں اپنی دینوں چھڑ کے جا رہا ہوں پھر 6 مہینے دی ننی جی بیٹی ہے باپ نو پتا ہوئے میں واپس بھی نہیں آنا اس ویلے کیویں دا معاملہ ہوئے گا حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنی ننی جی سکینہ نو سینے نہ لایا اپنی ننی جی سکینہ دے متھے تے گھسا دیتا فرمایا بیٹی تیرا باپ جا رہا ہوئے چھوٹے چھوٹے لب کھول کے سکینہ کہتی ہیں ابو جی کتھے جا رہے ہو فرمایا بیٹا جتھے علی اکبر گیا ہے اتھے تیرا باپ جا رہا ہوئے جتھے علی اصغر گیا ہوئے اتھے تیرا باپ جا رہا ہوئے ننی جی سکینہ پوچھ لیا ابو جی جاندے جاندے ایک مسئلہ دس جو دل والے بیٹھے ہو ذرا کن کھول کے گل سن لیا جے دل حاضر کر کے گل سن لیا جے کبھی جگر پھٹ جائے گا میرے امام دی بچی نے پوچھیا ابو جی ایک مسئلہ دس جو امام نے فرمایا بیٹا دس کی گل بچی بول کے کہہ دی ابو جی پوچھنا ہے چانیاں لوگ یتیم کنوں آندے نے ابو جی لوگ یتیم کنوں آندے نے میرے امام دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے میامی بیٹی چند لمحیاں تو بعد تو یتیم ہونا والی ہے انہوں نے نگل کی تھی حضرت سیدہ زینب قریب آئیاں آپ نے آگے سیدہ سکینہ نو اٹھا لیا ہوئے انہوں سیدہ سکینہ نو آگے اٹھایا حضرت امام علی مقام نے فرمایا خدا حافظ آپ جنہاں نکلن لگیاں نے اور مجمع میں چبین والے ہو اور ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن لیا جے امام باغ جنہوں خیمے میں چو نکلے اینی کر کے جنہوں گھوڑا سامنے آیا میرے امام دے سامنے گھوڑا کھڑا ہے وہ گھوڑا کیڑا لے جڑا اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے تحفے دے اندر دیتا ہے وہ گھوڑا جی ہوتے میرے امام بیٹھن لگے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ جنہوں دے قریب گئے اینی کر کے
گھوڑے دی مہار پھڑ کے میرے امام نے گردن زمین وال کر لی میرے امام رون لگ پائے ادھروں خیمے دی اوٹ دی اندر کھڑی آپ دی ہمشیرہ حضرت زینب ویخنیاں نے ساریاں مستورات ویخنیاں نے امام ایڈا حوصلہ نہیں چھڑیا امام کیوں رو پہنے اسوار ہون تو پہلے امام رو پہنے جنہوں امام رو پہ دوڑ کے حضرت سیدہ زینب قریب آئیاں آپ فرمانیاں نے پہ ویرا سانو تے وسیدہ میں کر دے سو اور آپ کیوں روئے ہو میرے امام نے اپنے ہمشیرانوں سینے نہ لایا میرے امام فرما دینے ہمشیرہ ایک واقعہ یاد آ گیا اس واسے رو پہ آوا وہ ویرا کی یاد آئی حضرت امام پاک نے فرمایا اے ہمشیرہ جدو میرا زندگی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جدو علی اول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا جدو علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا چڑھاون والا جدوار حسین دایا ہمشیرہ رویا دے سوا سے جدو علی ول خیبر چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا چڑھاون والا جدوار حسین دا آیا وہ ایک گل سن کے بی بی زینب چابر خانوں دے پایا آنکھ لوٹی بی بی کہنی لیوے چڑھ امڑی دیا جایا کوئی گل نہیں آج جے کوئی چڑھان والا نہیں کہ میں بھی تیاری دی بیٹیاں میں تینوں آپ سوار کرانی آؤ سیدہ زینب تیری مٹی نو ہزارہ سلام تیرے قدمہ دی مٹی نو لکھا سلام حضرت سیدہ زینب دے حوصلے کو صدقے جاؤ فرمایا ویرا چل آ میں بھی علی دی بیٹیاں میں مہار پھڑ نہیں آؤ آ میں تینوں چڑھانی حضرت چڑھ تو سواری دے ہوتے آ میرے امام پاک امام علی مقام جی تو سواری تے بیٹھ گئے آپ نے جس ویلے سواری تے بیٹھ گئے سواری کو گیڑی لگائی سامنے تو جنہوں نکلے اگوں ویکھیا ایک شتر سوار پیا ہوتا ہے وہ لباس مدینے والا ہے وہ کپڑے مدینے والے نے مدینے کے رستیوں ایک سوار پیا ہوتا ہے آپ ادھر خانے میں چونچا کے واسطے نکلے نے آپ اس بندے کو ایک ٹھہر گئے جنہوں بندہ قریب آیا میرے امام نے فرمایا کون والے تو کون ہے انہیں پوچھیا حضور امام علی مقام امام حسین فرمایا ہاں امام حسین کون والے کتھوں آیا ہے حضور میں مدینے آیا ہوا فرمایا اور مدینے آیا ہے جنہوں مدینے دا نہ لیا میرے امام تڑپ گئے میرے امام نے فرمایا اور مدینے آیا ہے حضور میں مدینے آیا فرمایا اتھے میری معصوم جی اور میری چھوٹی دی بچی اتھے میری سگرہ نوے تھی آئی جنہوں سگرہ دا نام آیا اور تیاں والے گل سن لیا جے آج کسے باپ کو دی جدا ہوئے تے باپ رو رو کے کہنے اللہ سونیا
میری بیٹی دی خیر ہوئے اج کسی دی بیٹی نو تکلیف پہنچے سب تو پہلے باپ نو تکلیف پہنچ دی ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا کوئی دس میری بیٹی نو لکھی آئی لوگ کہتے ہیں حضور وہ دئی میں ڈاکی آواں میں تے سکران دا ڈاکی آواں انہیں میں نو بھیجی آئے جنہوں نے نکل سنی میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی 10 دن سکران نے بھیجی آئے ہاں حضور سکران نے بھیجی آئے حضور میں سکران کو لایا فرمایا کہ میں آیا ہے اللہ دے پیارے حبیب دے غلاموں گل پیار نال سن لینا وہ سنان لگ پہ آؤ اکر رہا حضور صبح صبح دا ٹائم سی میرا بچہ بیمار سی وہ دا دودھ لین واسطے میں اپنے مکان میں چوں نکلے آؤ جدوں میں روزہ رسول دے کولوں دی گزرے آؤ ویکھیا کہ ایک بچی ہائے ابو جی ہائے میرا رو رو کے صداواں پہنے دیے ایک بچی میں روندیاں ویکھے آؤ میں اودے کول گیا پردے دے اندر وہ بچی سی میں سر پہ ہاتھ رکھے آؤ میں کہنے بیٹی یہ کیوں رونی ہے وہ کی دی ہے جدوں میں سر پہ ہاتھ رکھے آؤ اس بچی نے فرمایا لے پوچھن والے آؤ میں حسین دی دی آؤ میں نبی دے نواسے دی بیٹی آؤ میں پوچھیا بیٹی ہے نا کیوں رونی ہے بھئی انہیں میں نو آتھیا چاچا جدوں میرے باپ ایتھوں مدینے چلے سن ایک مہینہ گزر گیا ہوئے میرے باپ نے آکھیا سی بیٹی تینوں لین واسطے شہزادہ علی اکبر آوے گا میں صبح شام بڑی گنیا میں جنہوں رو کے باپ دے قدم پھڑے تے میرا ویر اکبر بول کے کہتا ہے نہیں ہمشیرہ میں تینوں لین آواں گا میرے نال وعدہ کر کے علی اکبر گیا واپس نہیں آیا روندی اس واسطے مار میرا چھوٹا جا ویر علی اسود عرض کر رہے جنہوں ڈیگر ویلے لوگ اپنے اپنے بچیاں نو باہر کھل دینے بچیاں اپنے ویران نو لے کے ہوندیاں نے ڈیگر ویلے جب کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون سمجھ پرام ہوئی میرا میں تو اپنے ویر لگاون انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تھی بارے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو بارے جو پچھلا ٹائم داوے اپنے اپنے چھوٹے ویران لے کے باہر نکل دیا نے اور لڑکیاں میرے کو اپنے ویر لکل دیا نے چاچا میری گل مان لے اگر تم انہوں چپ کرانا چاہنا ہے میرے دردان دا حال پوچھنا چاہنا ہے میں خط لکھیا ہوئے ایک خط کون ہے جڑا کوفے پہنچائے گا میرے باپ نو میرا خط پہنچا دے دکھا ویلے باپ اپنی ہتھیاں دے پھر دل ہاتھ رکھ دے مینوں پتہ نہیں میرے ویر علی اکبر دا کی حال ہے مینوں پتہ نہیں ہونا محمد دا کی حال ہے مینوں پتہ نہیں میرا ویر علی اصغر دا کی حال ہے جس ویلے اس چاچے نے گل سنی او عربی کہندا بیٹی رونا رونا میں دودھ لین آیا سا اپنے بچے دا تینوں میں روندیاں ویکھیا ہوئے آپ مسلماناں اس بچی نے سیدہ سغرا نے فرمایا وے چاچا جلدی کر انہوں دودھ دے گیا جدے واسطے دودھ لین آیا انہوں پہلے دودھ دے گیا کہ وہ بھی بچہ میرے وانگو بیچارہ تڑپدا ہوئے گا کہ وہ دی بد دعا نہ لگ جاوے جا دودھ دے گیا وہ بڑا بھی کہنے لگا بیٹی میں تو کسے دے ہاتھ بھیج دینا وا میں ہونے سیدھا کوفے جانا وا میں امام نو مل کے ہن واپس آواں گا فرمایا نا نا وے چاچا تینوں اہل بیت دی بیٹی اہل بیت دی بچی ہے خاندان نبوت دی بیٹی دا حکم ہے جا پہلے اپنے بچے نو مل کے پھر میرا پیغام لے کے جاوی اہل پھڑ میرا خطی وہ جس ویلے خط لے کے میں آیا ہوا ادھر امام علی مقام نے فرمایا لیا کا خط ذرا میں پڑھا اوے مجمع کے اندر بہن والے ہو اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو حضور دے غلاموں امام حسین نال پیار لے کے اج اس مسجد وچ بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنن والے ہو ادھر جدوں میرے امام نے فرمایا لیا مینوں میری بیٹی دا خط دے ادھر مسافر نے جدوں کر کے خط پیش کیتا میرے امام دی اکھاں وچوں آنسو چھم چھم نکل دے نے نالے میرے امام خط پڑھ دے نے خط دے اوتے لکھیا کی ہے ابو جی کنا ویلا گزر گیا ہے میرا ویر مینوں لین نہیں آیا ابو جی تسی میرے نال وعدہ کر کے گئے سو علی اکبر لین آوے گا علی اکبر لین نہیں آیا ابو جی میرے ویر علی اکبر دا کی حال ہے ویر علی اصغر دا کی حال ہے
ایس مسافر دے کول ایک سونا جہا جوڑا ہے جڑا میں اپنے ہتھاں دے نال سلائی کیتا ہے وہ میں جوڑا علی اصغر دے واسطے بھیجیا وے وہ جوڑا علی اصغر نو پیار پلا دیا وے جدوں وہ جوڑے دا ذکر آیا میری امام رو گئے فرمایا وہ لیا کتھے ہی جوڑا جڑا میری بیٹی نے دیتا ہے علی اصغر نو پہنا دیا وے ابو جی میں جوڑا بھیجنی ہاں بھئی علی اصغر جدوں جوڑا پہن لوے گا پھر مینوں تا واپس دس کے بھی بھیجنا کہ انہوں کیویں دا لگا سونا لگا کہ نہیں لگا جدوں میرے امام نے جوڑا ہاتھ پھڑیا ایک ہاتھ جو خط پھڑیا ایک ہاتھ اندروں جوڑا پھڑیا جڑا میرے امام علی مقام دی بچی نے اپنے ویر علی اصغر دے واسطے سی کے بھیجے آوے میرے امام نے فرمایا اوے اون والیا سب تو پہلے میں تینوں علی اکبر نو ملا دینا جدوں شہزادہ علی اکبر دے لاشے دے کول اس مسافر نو لے کے میرے امام گئے نے میرے امام نے آواز ماری اوے شہزادہ علی اکبر ویکھ میری بہن دا خط آیا تھی علی اکبر تھی وہ خط مشیر دا آیا وہ ترتی لاش ویرن وچ کربل دوئے آواز آیا معاف کری منو امڑی جائی میں نے وعدہ توڑ نوایا کبھی لاش علی اکبر دی وچوں آواز آیا معاف کری منو امڑی جائی میں نے وعدہ توڑ نوایا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اتھوں لے کے اس مسافر نال جس جتھے علی اصغر لیٹے ہوئے سن علی اصغر دا لاشا جتھے وے لے کے جنہوں اس مسافر کو لائے آج کر کے سوٹ ہاتھ چھپڑے آؤ حضرت امام علی مقام امام حسین نال پیار کرنے والے ہو اوے میرے نبی دے نواسے نال پیار کرنے والے ہو حضرت امام علی مقام امام حسین اس مسافر نو دس دینے میرا شہزادہ لیتے آئی جدے واسطے سغرا نے جوڑا دے کے بھیجی آئے جا کے سغرا نو کہیں پیغام باپ دا جا کے خط دا جواب دینی اے سغرا اکبر اصغر دیوانا محمد سارے قسمت عباس کو ہا بیٹھا ان دم دا دم مہمان ہمیں کر کے صبر تے میں شکر ادا بیٹھا انہیں انج کر کے ہاتھ بنے امام نے قدمہ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے ڈگ پیا انہیں آکیا حضور میں واپس نہیں جانا میری قسمت نے اگر ساتھ دے ہی چھڑے آوے ایک کوفی بیمان انہیں ظلم ڈھاندے نے پہ آپ تو پہلے میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کرانگا پھر میں واپس جاوا نہیں جانا اگر میں واپس چلا گیا تو سو میں جا کے دنیانوں کی جواب دے آنگا حضور اگر میں واپس چلا گیا دنیا والے قیامت تک میں کی کہنے گے میں اجازت دیو اے تلوار میں پھڑاؤ میں ان ظالمات نال لڑاں میری امام نے سینے نہ لایا فرمایا اون والے مسافرہ اتنی کر کے میرے امام چپ کر گئے آپ دے آنسو نکلے اینج کر کے قدمات ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے حضور ان کیوں روئے ہو فرمایا تو لڑن دیا گلاں کرنا ہے میں جنہوں سغرا میرے سامنے آوے گی میں کی دساں گا بیٹا تیرا ڈاکی آیا میں انہوں پاڑی بھی نہیں پیا سکیا ہائے مہمان مدینے آیا میں اپنے بچی دے مہمان میں کچھ پیا کھلا بھی نہیں سکیا اوے میری بچی دا پرانا آیا اوے پیو کو جنہوں تیدہ پیغام لے کے گئی ہوتا ہے باپ انہوں خدمت کر دینے میں تیری کوئی خدمت بھی نہیں کر سکیا تو تے کرنا شہادت دیا کرنے پیا جا دن حسین دا حکم ہے واپس مدینے چلا جاؤ جا کے میری بیٹی نو میرا پیغام دے ایتھے میں تنوی اجازت نہیں دے وانگا جنہوں واپس مدینے ٹورے آؤ میری امام تھوڑا جا قدم آگے بدنے آگے ایک آیا انہیں آکیا السلام علیکہ یا حسین ابن علی یا حسین یا حسین آوازہ دندہ دوڑ کے آگے آگیا میری امام نے فرمایا تو کون ہے آکھن کا حضور میں جنہ میرا نام ظافر ہے میں جنہ دا سردار ہوں فرمایا کی لینا آیا ہے حضور تسی اوکھے میدان جنگ وال چلے ہو تسی نہ جاؤ صرف
اجازت دیو میں اپنی فوج نال لے کے آیا ہوں اساں تواڈے نانے دا کلمہ پڑھیا ہوئے اسی انہاں بے ایماناں نوں ہنے مار دیواں گے اسی سارے جن حاضر ہاں صرف ایک دفعہ اجازت دیو حضور نے ظالماں نوں ہنے ختم کر دیا گے فرمایا نہیں اجازت نہیں دینی حضور گل میری سن لو میرے امام پاک نو عرض کردا ہے جن کہندا ہے حضور میں جناں دا سردار ہاں اوتھے بتواڈے مستورات ایک بوند پانی نو ترسدیاں نے پیاں اجازت دیو میں نہر فرات دا پانی سارا خیمیاں وچ لے آنا وا فرمایا تو اپنے آپ نو طاقتور سمجھنا ہے حضور میں طاقتور ہاں میں جنہ میرے کو بڑی طاقت ہے فرمایا خبردار حسین نو کی سمجھنا حسین کو طاقت کوئی نہیں میں اس نانے دا نواسا وا جڑا انج کر کے اشارہ کرے چن دو ٹکڑے ہو جاتا وے میں اس نانے دا نواسا وا جڑا ہاتھ دے اندر کنکر پھڑے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے نے میں اس نانے دا نواسا وا جدے گدیاں تے بیٹھ کے میں لوریاں لیندا رہیا وا تو اپنے آپ نو طاقتور تسلیم کرنا ہے میں ہنے آواز دیواں ہنے سنارے فرات ٹر کے خیمیاں ول آ جاندی ہے حضور پھر کیوں نہیں آواز مار دے اے بیبیاں دن دن دیاں تریائیاں تے پیاسیاں نے اگر تواڈے وچ اے طاقت ہے وے تے پھر کیوں نہیں آواز مار دے میرے امام نے فرمایا اس واسطے آواز نہیں ماردا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے وہ جن بھی چلا گیا فرمایا جا میں نواز کسی دی مدد دی لوڑ نہیں آج حسین صبر دا کر کے لوگاں نوں دس دے گا اور دنیا والے حسین نے صبر دی انتہا کر دی تھی یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کی تھی حسین نے صبر دی انتہا کی تھی اتمام حجت دے واسطے وقت جمعہ دا تھوڑا اندر گل میں پوری نہیں کر سکتا ذرا گل میں کلوز کر لگا ہاں میرے امام جنہوں سامنے گئے اتمام حجت دے واسطے میرے امام نے خطبہ دیتا اور فرمایا کوفیو دسو کی ٹائم ہے انہاں کیا جمعہ دا ٹائم ہے فرمایا کدی جمعہ دے خطبے کسے ممبر دے بیٹھ کے پڑھدا رہیا کدی کسے ممبر دے بیٹھ کے پڑھدا رہیا آج حسین جمعہ دا خطبہ مگر بلا دے ٹپیاں دے اندر دین لگا جائے اور سن لو کوفیو تسی جان دیا میں کون ہاں میں نبی دا نواسا حسین ہاں اے او حسین ہے جدے پہنن واسطے جنت وچوں جوڑے ہوندے رہنے اج کدے بچیاں نوں شہید کر دیتا جے میرے امام نے جنہوں تقریر کی تھی اگوں ابن سعد بے ایمان نے آواز دیتی انہیں آکھیا حسین تقریر دا ٹائم نہیں اجے بھی یزید دی بیعت قبول کر لو تے ہنے تہاڈے نال صلح کر لینے آ عزت دے نال تنوں سواری دے اوتے بٹھاواں گے میرے امام نے فرمایا دنیا دے کتیا اوے ظالما جے میں بیعت کرنی ہوندی تے مدینیوں کیوں آوندا جے بیعت کرنی اس فاسق دے فاجر دے ہاتھ اگر بیعت کرنی ہوندی اپنا قربہ قبیلہ قربان کیوں کرندا جنگ واسطے تیار ہے جو اگر تساں مننا نہیں امام حضرت امام علی مقام ہاتھ کے اندر تلوار حیدری پھڑی ایک دنیا کٹی جا رہی ہے جو میں گاجر تے مولی دی طرف کٹی جا رہی ہے انہاں دنیا دے ظالماں نے اعلان کر دیتا کہ علی دا شیر دے چار پھر گھیرا پا دیو تیرہ دے می پہ گئے تلواراں دیاں بارشاں آ گئیاں آخر میرے امام زخماں دی تاب نہ لاندے ہوئے جدوں زمین تے تشریف لے آئے جدوں زمین تے تشریف لے آئے میرے امام پاک جدوں زمین تے تشریف لے آندا شمر بے ایمان دوڑ کے اگے ودیا میرے امام نے انج کر کے اکھاں کھولیاں ڈردا مارا پیچھے ہو گیا فرمایا دنیا دے کتیا پیچھے ہٹ جاؤ وقت نماز جا رہا ہے اور میں دنیا میں دسنا چاہنا لوگ کہتے ہیں حسین نے پانی کیوں نہیں منگیا اور میں کہ دنیا والے ہو حسین نے منگیا تے کچھ ہے وے اگر پانی نہیں منگیا تے کی منگیا ہے حضرت امام علی مقام نے اللہ دی بارگاہ چ منگیا مولا اے نوک خنجر پہ حسین ابن علی نے اے مانگا سجدہ دے دے یا اللہ اجدہ سجدہ دے دے قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک تنو اجدہ سجدہ کسے نہ کیتا ہے نہ کوئی کرے گا جن
دا سجدہ تیرا حسین کر چلا حضرت امام علیہ مقام زمین تے تشریف لگے آئے شمر کے ودی آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ او ظالم جی تو پیچھے ہٹیا میرے امام نے سجدے دے اندر سر رکھی آؤ عرض کی مولا سجدے وچوں سر اٹھان تے دل نہیں کردا خون دے نال کپڑے رنگین ہوئے نے زمین خون دے نال رنگین ہوئی پئی ہے اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام تیرے اتے لیتے ہوئے سب شہیدان نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام تیرے اتے لیتے ہوئے سب شہیدان نو سلام دل کے اندر جگرا نہیں جڑا میں پوری گل سناوا ادھر ٹائم ہی جمعے دا ہو گیا وے آ مسلماناں میرے امام جنوں زمین تے تشریف لے گیا او مٹی نصیباں والی جتھے میرے امام دا خون ڈلیا وے امام جنوں سجدے دے اندر سر رکھیا شمر جوش بے ایمان اگے ودیا اونے تلوار ماری میرے امام دا سر جدا ہو گیا اور کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آلوگوں میرے امام پاک نے جان اسلام دے ناتے قربان کر چھڑی ہے بلکہ اسی تے گل کہنے آؤ جب تک تمہارے ذکر کی اے محفل جمی رہی رستے ہوئے چراغ میں بھی روشنی رہی ان ظالموں نے شاہ کا سر کاٹ تو دیا ان ظالموں نے حشر تک غرور کی ایک گردن جھکی رہی حشر تک غرور کی ایک گردن جھکی رہی میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے محبت کرنے والے ہو اہل پاک نال پیار کرنے والے ہو اسلام سے پیچھے اہل بیت کے اتحاد نے اپنی جانہ کے نظرانے پیش کیتے نے اور آل نبی اولاد علی دا درد رکھنے والے آل نبی اولاد علی نال محبت کرنے والے آج بھی دنیا کے زندہ نے آج بھی اسی طرح محبت کر دینے اللہ سن انہوں دی محبت زندہ رکھے انہوں دی محبت اللہ موت نصیب فرمائے پرسوں 10 محرم شریف ہے اور انشاءاللہ نماز عشاء تو بانی واپسی امام پاک دی واپسی جڑی جو سنیا جے اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا اللہ